دوستوں، اونٹ اونٹنی کے ساتھ جفتی کیسے کرتا ہے، اور اونٹ سانپ کیسے کھاتا ہے، اور اونٹ 1 منٹ میں کتنے سو پانی پی جاتا ہے، اونٹ اور جانوروں کی طرح اپنی ماں سے جفتی کیوں نہیں کرتا، اونٹ کے آنسو کس بیماری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مرتے وقت اونٹ مشرق سے مغرب کی طرف کیوں دیکھتا رہتا ہے۔ اونٹ کے متعلق اس طرح کے حقائق دیکھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک صحت مند اونٹ 450 کلو گرام تک کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے، اس کے چمڑے سے متعدد چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنے کوہان میں سٹور کر لیتا ہے، جس سے یہ کئی دنوں تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اونٹ کے پیر اس کو ریت میں دھسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ میں خدا نے ایک ایسی بند جھلی رکھی ہے جو صحرائی ریت اور گرد و غبار سے اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ جب ریت کے طوفان میں انسان کو آگے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس وقت اونٹ اپنی آنکھ میں موجود جھلی کی مدد سے دیکھ کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کھلے نتنوں میں ریت جمع نہیں ہو سکتی اور شدید آندھی طوفان میں بھی سفر کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی 2 اقسام بہت مشہور ہیں۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جس کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کے 2 کوہان ہوتے ہیں۔ اونٹ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹوں پر کھردری سی کھال ہوتی ہے، جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درخت کو بہت شوق اور مزے لے کر کھاتا ہے، کیونکہ اس کے آنتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ ہر اس درخت اور گھاس کو کھا جاتا ہے جس کو دوسرے جانور کھا نہیں سکتے۔ کئی عرب ممالک میں اونٹوں کی دوڑیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور اس پر جوا بھی لگایا جاتا ہے۔ عموماً ان پر چھوٹے بچے سوار کیے جاتے ہیں، جو دوسرے ممالک سے سمگل کر کے لائے جاتے ہیں۔ جب وہ بچے ڈر کر چلاتے ہیں تو اونٹ ان کی آواز سن کر اور تیز بھاگنے لگ جاتا ہے، اور اچھل کر بچوں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات بچے مر بھی جاتے ہیں۔ پر اب دوستوں، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اب اونٹوں کی دوڑ میں روبوٹ سوار کیے جاتے ہیں، جن کو دور سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اونٹ 1 منٹ میں 40 سے 50 گیلن تک کا پانی پی جاتا ہے۔ ماہرین نے ایک بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اونٹ کچھ منٹوں میں 100 لیٹر پانی پی جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جانور اتنا پانی نہیں پیتا۔ جب اونٹ کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیان ہے۔ اس بیماری کے لگنے سے یہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ بہت سے ماہرین کے قریب اس بیماری کا علاج زندہ سانپ کو کھانا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ خود بھی سانپ کو کھا جاتا ہے۔ سانپ کی زہر کی وجہ سے اونٹ کو شدید پیاس بھی لگتی ہے، اور یہ پیاس کی شدت سے ایک ہی سانس میں پانی پیتا چلا جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ان آنسوؤں کو بہت قیمتی قرار دیا جاتا ہے۔ ان آنسوؤں کو ایک ڈبی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ آنسو دوسرے آنسوؤں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو یہ آنسو اس کے لیے علاج کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اونٹ کے ان آنسوؤں سے بہت سی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ اونٹ وزن اٹھائے کئی دن تک کھائے پیے بغیر سفر کر سکتا ہے۔ جب انسان اونٹ پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اسے معلوم یہ ہوتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کچھ ایسے تیار کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے، اور اس کے گوشت کو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت اور سینے کی جلن اور نمونیا سے بھی بچاتا ہے۔ کالے ارکان اور پٹھوں کا درد اور بھی کئی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں بھی بے حد اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے بھی اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ خالص، لذیذ اور مفید ہوتا ہے، اور اس میں بھی بہت سی بیماریوں کا علاج چھپا ہوتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ کو پینا سنت بھی ہے، اور اس کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ ایک ایسا دودھ ہے جو تھنوں سے نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد پھٹ کر خراب ہو جاتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ کو فریج وغیرہ میں اسٹور بھی کر لیں پھر بھی یہ خراب ہو جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اونٹ کو جس وقت غصہ آتا ہے پھر وہ اس وقت کسی کو بھی نہیں دیکھتا۔ اس وقت یہ بہت بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور اس کے منہ سے سرخ آگ سی نکلتی ہے۔ اونٹ اپنے منہ سے پھونک مارنے لگتا ہے اور اپنا دل بہلانے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ غصے کی حالت میں یہ اپنے مالک یا رکھوالی کرنے والے کو بھی زخمی کر دیتا ہے، اور خاص طور پر چھوٹے بچے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ اپنے سامنے موجود کسی بھی انسان یا جانور کو پکڑ کر زمین پر گراتا ہے
और इस पर अपने सामने वाले 2 घुटनों को रख के बैठ जाता है और इसको दबोच कर मौके पर हलाक कर देता है और इसके बाद गुस्से की हालत में उसको अपने घुटनों से कुचलने लगता है। नाज़रीन, ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की सलाहियत मौजूद होती है। ऊँट के अंदर एक खासियत है, ये दूसरे जानवरों की तरह अपनी माँ से जुफ्ती करने के लिए इसके ऊपर नहीं चढ़ता। इस हवाले से एक वाक़या भी बहुत मशहूर है कि गुज़िश्ता ज़माने में एक शख्स ने ऊँटनी को कपड़े से ढाँप कर ऊँट के आगे छोड़ दिया, तो ऊँट जुफ्ती के लिए जैसे आगे हुआ तो फ़ौरन इसने पहचान लिया कि ये इसकी माँ है और फिर वो जल्दी से पीछे हटा और इसने अपने नफ्स को काट लिया। और फिर इस नर ऊँट ने अपने मालिक के साथ बुग़्ज़ रखना भी शुरू कर दिया और फिर एक दिन इसने अपने मालिक को हलाक कर दिया और ख़ुद भी हलाक हो गया। ऊँट के जिस्म के अंदर और जानवरों की तरह पित्ता नहीं होता, शायद यही वजह है कि इसमें सब्र और तहम्मुल की सलाहियत होती है। ऊँट फर्माबरदार भी बहुत होता है। अगर कोई चूहा इसके मुंह के साथ बंदी रस्सी को भी लेकर आगे चले तो ये उसके साथ चला जाता है, क्योंकि ये कभी भी दूसरों की बात मानने से इनकार नहीं करता। नाज़रीन, ऊँट के जिस्म में एक ऐसी अजीब व गरीब चीज़ पाई जाती है जो एक तरह की खाल सी होती है। माहिरीन का कहना है अगर इसकी खाल को बतौर सुरमा इस्तेमाल करें तो आंखों पर निकलने वाले दाने ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। ऊँट जब ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। अगर इस पर बैठे बैठे बोझ लाद दिया जाए तो इसकी लंबी गर्दन इसको उठने में सहारा देती है। बोझ उठाने में कोई दूसरा जानवर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऊँट जब चलता है तो इसकी अगली और पिछली टांगें एक ही वक्त में उठती हैं। ऊँट अपनी अगली और पिछली टांगों को यकसा तौर पर हरकत दे सकता है और ये खसूसियत भी किसी दूसरे जानवर में नहीं पाई जाती। ऊँट लड़ाई के दौरान अपने मुंह और गर्दन का इस्तेमाल करता है और एक जवान ऊँट के दांतों की तादाद 24 होती है। इसके मुंह के ऊपर वाले जबड़े में खुरदरे वाले दांत नहीं होते। इसके दांत वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये अपने दांतों को रगड़ता रहता है ताकि ये ख़ास हद तक बढ़ ना सके। ऊँट की उम्र औसतन 40 से 50 साल तक होती है। इसमें एक और अजीब खसूसियत ये है, ये साल में 1 या 2 मरतबा जुफ्ती करता है। ऊँटनी की हमल की मुद्दत 13 से 15 साल तक होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।